السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عظیم عاشق اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کو دنیا عشق حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے عظیم عاشق رسول کے جس کی مثال دی جاتی ہے، اور اگر کسی کو عشق رسول میں تڑپانا ہو تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق کی مثالیں دے کر، ان کے واقعات عشق بیان کر کر لوگوں کے دلوں کو تڑپایا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ لگائی جاتی ہے۔ ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ عشق اہل بیت علیہم السلام کی بھی مثال آپ ہی کے عشق کی دی جاتی ہے، کیونکہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے اور بہت بڑے تابعی، بلکہ تابعین میں سب سے افضل آپ کو کہا گیا، یعنی افضل تابعین میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، اپنی والدہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے، ان کے مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے مسلسل آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے، کیونکہ آپ اپنی والدہ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین و سامعین اکرام، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ ناصبی کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ناصبی کبھی بھی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب بیان نہیں کر سکتے۔ اگر بیان کریں گے تو ایسے ویسے بیان کر کے چلے جائیں گے، حقائق جو کتب میں موجود ہیں وہ کبھی نہیں بیان کر سکتے کہ وہ کہاں شہید ہوئے، کب شہید ہوئے، کس جنگ میں شہید ہوئے، اور کس کے گروہ میں تھے، کس کے لشکر میں شریک تھے، کس کے لشکر کے ساتھ رہ کر وہ شہید ہوئے۔ یہ ناصبی کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ نواسب، ان کا شیوا یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے مقابل میں جان بوجھ کے ان کو لاتے ہیں، اور جس کا کبھی عرس نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی کسی کا اس شخصیت کا عرس نہیں منایا گیا، لیکن وہ ان کا عرس منانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، جس کی سیرت پڑھیں تو عشق کی شمع دل میں جلتی ہے، عشق کی مٹھاس، لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے جنہوں نے اسلام کو برباد کیا، دہشت گرد بنا دیا، لوگوں کے سامنے دہشت گردانہ تعلیم پہنچائے۔ یہ وہ لوگوں کی تعلیم اور ان کی تعریفیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آئیے صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان خیر التابعین رجل، کہ تابعین میں سب سے افضل ایک شخص ہے، یقال له اویس، اور اس کو اویس کہا جاتا ہے، یعنی کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ نام کا پروننسیشن، یہ نام کا تلفظ اویس ہے، بہت سارے لوگ اس کو اویس کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے نام بھی یہ ہوتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نام پر شاید لوگ رکھتے ہوں گے، لیکن وہ تلفظ اس کا اویس نہیں ہے بلکہ اویس ہے۔ حدیث میں بھی وہی بیان کیا گیا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے، مسند احمد یعنی امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں موجود ہے، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناد رجل من اہل الشام یوم صفین، کہ اہل شام میں سے ایک آدمی نے ندا دیا، پکار کر کہا، کب؟ صفین کے دن، اور یہ شخص معاویہ کی گروہ کا شخص تھا، یعنی کہ جب مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور معاویہ کی جنگ ہوئی، جنگ صفین جو ہوئی، معاویہ کی گروہ میں کا ایک شخص پکار کر کہتا ہے، افیکم اویس القرنی، کیا تم میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی گروہ سے، آپ کے لشکر سے، آپ کی جماعت سے پوچھ رہا ہے، معاویہ کی گروہ کا شخص۔ قالوا نعم،
تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے گروہ میں سے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں موجود ہیں۔ قالا، وہ شخص کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من خیر التابعین اویس القرنیہ، کہ تابعین میں سب سے افضل حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تابعین میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند اور بالا مقام حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، لما کان یوم صفین نادى مناد من اصحاب معاویہ اصحاب علی بن علیہ السلام، کہ صفین کے دن ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا معاویہ کے اصحاب میں سے، یعنی کہ معاویہ کے گروہ میں سے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے اصحاب سے پکار کر پوچھا، کیا پوچھا؟ افیکم اویس القرنی، کیا تمہارے درمیان میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ سیم حدیث ہے لیکن اس میں جو ہے الفاظ میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تم میں کیا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ قالوا نعم، تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے گروہ نے، آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہاں بالکل حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں موجود ہیں۔ فضرب دابته حتی دخل معه، اس نے اپنے گھوڑے کو ضرب لگائی اور ان کے ساتھ شریک ہو گیا، یعنی کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا، آپ کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ معاویہ کی جو لشکر میں تھا، معاویہ کے اصحاب میں سے جو تھا وہ شخص جو باغی گروہ تھا معاویہ کا، اس میں وہ شخص تھا، تو وہ اس میں سے نکل کر جنتی لشکر میں، جنتی گروہ میں شامل ہو گیا، جو جماعت جنت کی طرف بلانے والی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ معاویہ کا گروہ جو باغی تھا اور جہنمی گروہ تھا، جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا، وہ شخص وہاں سے نکل کر یہ سن کر کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی گروہ میں موجود ہیں، یہ مقام حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مولا علی کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ افیکم اویس القرنی، کیا تم میں اویس موجود ہے؟ تو سب نے کہا قالوا نعم، ہاں موجود ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو ضرب لگایا اور آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، آپ کے اصحاب میں۔ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خیر التابعین اویس القرنی، کہ تابعین میں سب سے افضل حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور آپ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، عن الحسن علیہ السلام قال، حضرت سیدنا مولا امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی، کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو شفاعت کر کے، اکثر من ربیعتی و مزر، کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جو اپنی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ، قبیلہ مزر کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنی شفاعت کرا کے جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ شفاعت کر کے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مزر کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو شفاعت کرا کے جنت میں داخل کرا سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قال ہشام، ہشام نے کہا، فاخبرنی، پس ہم کو خبر دی، حوشب نے، عن الحسن علیہ السلام، حضرت سیدنا مولا امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے، انہ اویس القرنی، وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ شفاعت کر کے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مزر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کو شفاعت کرا کے جنت میں داخل کرا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، قال ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں، فقلت لرجل من قومه، حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا ان کی قوم سے، ویس بأی شیء بلغ ھذا، ویس کو کس چیز نے، کس عمل نے اس مقام پر پہنچایا، اتنے بلند مقام پر پہنچایا؟
قالا، وہ جواب دینے والا شخص کہتا ہے فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا فضل تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے ایسے ہی، یدخل الجنۃ بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، صحیح الاسناد ولم یخرجاہ۔ اس حدیث کے اسناد بالکل صحیح ہے مگر بخاری مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ بنی تمیم کے افراد کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کو شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کب ہوئے، کہاں ہوئے؟ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے المستدرک میں، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نے شاپوری کی۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں قتل اویس القرنی بین یدی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی ہمراہی میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ معاویہ کے گروہ نے آپ کو شہید کیا ہے۔ آپ جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور اسی لشکر میں شامل ہو کر آپ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت میں المستدرک میں ہی بیان کیا جاتا ہے قتل مع علی بن ابی طالب فی الرجالتی، آپ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ المستدرک میں ہی دو روایتیں موجود ہیں، آپ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لشکر میں تھے، آپ کے لشکر میں شامل تھے، مولا علی کے ساتھ مولا علی کے سامنے ہی آپ جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ مقام مرتبہ، یہ فضائل مناقب حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ افسوس ہے اموی مولویوں پر، ناصبیوں پر، کہ وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو بیان کیوں نہیں کرتے، چھپاتے کیوں ہیں ان کو؟ آپ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ حقائق کیا ہیں اس کے؟ کس گروہ نے آپ کو شہید کیا؟ کس گروہ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کس گروہ کے خلاف لڑ رہے تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو علماء؟ ناظرین و سامعین اکرام، ان کے نصیب میں نہیں ہے، اموی مولویوں کے ناصبیوں کے نصیب میں نہیں ہے حق بیانی کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا اور آپ کے اصحاب اور آپ کے عاشقوں کے فضائل کو بیان کرنا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، نصیب والے کرتے ہیں، خوش قسمت لوگ کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ کرتے ہیں یہ کام کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے اور آپ کے اصحاب اور آپ کے عشاق کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے عشق میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔